بسم اللہ۔ سب لوگ میوٹ کر لیں پلیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ ونحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ پروردگار میرے علم میں اضافہ کر، آمین۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ آج ہم انشاءاللہ جو ہے سورہ نساء کا رکوع نمبر 14 کریں گے، جس میں آیت شروع ہوتی ہے 97 سے 100 تک۔ 4 آیت کا رکوع ہے چھوٹا سا، اور اس میں اتفاق سے موضوع ایک ہی ہے، وہ ہجرت کے فرائض، فضائل، برکات، احکام کا بیان ہے اس کے اندر۔ حسب معمول ہم تلاوت کر لیتے ہیں۔ میں اسکرین کو چھوٹا کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجر إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ صدق اللہ العظیم۔ میں اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں آپ کو، اور ترجمہ میں نے تقی عثمانی صاحب سے تفسیر سے لیا ہے۔ جن لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا اور اسی حالت میں فرشتے ان کی روح قبض کرنے آئے تو بولے، تم کس حالت میں تھے؟ وہ کہنے لگے، ہم تو زمین میں بے بس کر دیے گئے تھے۔ فرشتوں نے کہا، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ لہٰذا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ نہایت برا انجام ہے۔ البتہ وہ بے بس مرد، عورتیں اور بچے اس انجام سے مستثنیٰ ہیں، جو ہجرت کی کوئی تدبیر نہیں کر سکتے اور نہ نکلنے کا کوئی راستہ پاتے ہیں۔ چنانچہ پوری امید ہے کہ اللہ ان کو معاف فرما دے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ اور جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت جگہ اور بڑی گنجائش پائے گا، اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے، پھر اسے موت آ پکڑے
تب بھی اس کا ثواب اللہ کے پاس طے ہو چکا ہے۔ اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اس میں جیسے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، یہ جو 4 آیتیں ہیں، اس میں یہاں پہ ہجرت کے فضائل، برکات، احکام بیان کیے گئے ہیں۔ میں جو کوشش کروں گا مختصر گفتگو کرنے کی، ہجرت کی تعریف کیا ہے فقہا کے نزدیک، ہجرت کے فضائل کیا ہیں جو آیت نمبر 100 میں، اور ہجرت کے برکات کیا ہیں آخری آیت میں اس کا ذکر ہے، اور ہجرت نہ کرنے والوں پر کیا تنبیہ ہے ان کے لیے، جو شروع کی 2 آیتیں ہیں، اور ہجرت سے متعلق ایک حدیث ہے جو کیا کہتے ہیں کہ جس کے سے بعض غلط فہمی پیدا ہوئی ہے، اس کی میں وضاحت کروں گا۔ ہم بھی کہتے ہیں ہم نے ہجرت کی تھی، وہ کیا ہے، اور آخر میں خلاصہ اس ہجرت سے متعلق جو باحقائق اور حاصل گفتگو، اور انشاءاللہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو آسان طریقے سے بیان کر سکوں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ میں جب مجھے جو ذمہ داری دی جاتی ہے تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اس رکوع میں جو موضوع ہیں اس سے متعلق اور بھی جو قرآن میں آیات ہیں اس سب کو یکجا کر کے آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ اور آیات اس سے متعلق قرآن میں کہاں ہیں اور کیا کہہ رہی ہیں، اور نہ صرف آیات بلکہ میں یہ بھی کوشش کرتا ہوں کہ جو اس سے ریلیٹڈ مستند صحیح احادیث ہیں وہ بھی پریزنٹ کر دوں، تاکہ قرآن اور احادیث کو ملا کے آپ جب دیکھیں گے تو غالباً بات مکمل ہو جاتی ہے، پھر کوئی کمی رہتی نہیں عام طور پہ۔ اس کی میں کوشش کرتا ہوں، میں عام طور پہ آج بھی یہی کوشش کروں گا۔ تو یہ انشاءاللہ یہ میں ذکر کرتا ہوں، جیسے میں نے کہا کہ پہلا موضوع جو ہے وہ ہے ہجرت کی تعریف۔ لیکن لغت میں آپ حضرات مجھ سے زیادہ واقف ہیں اردو کے معاملے میں، لغت میں ہجرت کے معنی ہے کسی چیز سے بیزار ہو کر اس کو چھوڑ دینا، لیکن عمومی طور پہ ہجرت کا لفظ ترک وطن کے لیے یعنی مائگریشن کے بولا جاتا ہے، مگر قرآنی اعتبار سے ہجرت کیا ہے تو ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، عراقی اسلامک اسکالر ہیں، محمد العلوسی، ان کی تفسیر ہے تقریباً 30 والیوم ہے روح المعانی میں۔ اس میں انہوں نے ڈیفائن کیا ہے کہ اصطلاح شرع میں دارالکفر کو چھوڑ کر دارالسلام میں چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ ایک اور بہت بڑے اسکالر ہیں ملا علی القاری، 16 سینچری کے اسکالر ہیں، اور آپ استاد ہیں حدیث کے اور امام فقہ کے اور قرآن کامنٹری کے اور آتھر ہیں کئی بکس کے۔ آپ نے اس کو اس طرح ڈیفائن کیا ہے، کسی وطن کو دینی وجہ کی بنا پہ چھوڑ دینا بھی ہجرت میں داخل ہے۔ یہ دوسری ڈیفینیشن ہے۔ قرآن خود کہتا ہے، قرآن میں ایک جگہ آئے تھے سورہ حشر میں جو مہاجروں کے بارے میں ہے کہ الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، جو مہاجرین صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی ملک کے کافر مسلمانوں کو ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے زبردستی نکال دیں تو یہ بھی ہجرت ہے۔ اور مفسرین نے یہ بھی ڈیفائن کیا ہے کہ کسی نے بھی ہجرت کی فی سبیل اللہ، ضروری چیز جو ہے فی سبیل اللہ، دولت یا حصول دنیا کے لیے نہیں بلکہ اللہ اس کے رسول کی رضا جوئی کے لیے، وہ اصل ہجرت ہے۔ اور بعض محققین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہر ایسا سفر جو رضائے الہی کے لیے ہو، مثلا سفر حج ہے یا طلب علم دین کے لیے سفر ہے، یہ بھی ہجرت کے حکم میں داخل ہوتا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے، ہجرت اگر آپ نے اللہ اور رسول کے لیے کیا، کے لیے کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اس پہ عمل کر سکیں، اس کے لیے کیا یہ سیکھ سکیں، تو ہجرت کی ڈیفینیشن میں آتی ہے۔ یہ میں مختلف مفسرین کی رائے پیش کی ہے معنی میں۔ قرآن میں اور سیرت میں 4 ہجرتوں کا ذکر آتا ہے، آپ سب واقف ہیں۔ پہلی ہجرت حضرت ابراہیم کی، وہ شام گئے تھے عراق سے۔ حضرت موسیٰ کی، جو اپنی قوم کو لے کے کیا کہتے ہیں کہ وہاں گئے تھے سینا۔ اچھا، حضور کے زمانے میں 5ویں، جب حضور کو جو پیغمبری ملی تو 5ویں سال میں آپ نے لوگوں کو اجازت دی، کچھ لوگوں کو، کیونکہ انتہا لوگ تکلیف میں تھے،
مسلمان مدینے اور مکے میں، تو آپ نے اجازت دی حبشہ کی طرف جانے کی، جس میں 11-12 لوگ تھے، اور بعد میں آپ نے دوسرا گروپ گیا حبشہ، تو 2 ہجرتیں ہوئیں، پانچویں سال آپ کی رسالت کے، اور سب سے بڑی ہجرت جس سے آپ واقف ہیں وہ مدینے کی ہجرت تھی۔ تو قرآن میں ان کا ذکر ہے۔ ہجرت سے متعلق قرآن پاک میں 11 صورتوں میں 27 مرتبہ ذکر آیا ہے، اور اس کے جو مین مضامین ہیں وہ 3 ہیں، وہی میں نے پک کی ہیں۔ ایک، ہجرت کے فضائل، دوسرے اس کے دنیاوی اور آخری برکات، اور تیسرے کہ جو لوگ بے بس نہیں تھے، مجبور نہیں تھے، اور انہوں نے ہجرت کا حکم آنے کے بعد ہجرت نہیں کی، ان کے بارے میں کیا بڑی واضح آیت اس میں بھی آ جائے گی۔ ہجرت کے فضائل سے متعلق قرآن پاک میں کوئی 3 آیتیں یہاں پیش کر رہا ہوں میں، اور ایک حدیث سورہ بقرہ میں ہے، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے راہ میں ہجرت و جہاد کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت تھی۔ سورہ توبہ میں اسی موضوع پہ اس طرح بیان کیا گیا ہے، یعنی جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے اللہ کے راہ میں ہجرت اور جہاد کیا، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے درجے میں ہیں، اور یہی لوگ کامیاب بامراد ہیں۔ سورہ نساء میں یہ ہم آیت پڑھیں گے آج، اس کی آخری آیت ہوگی، جو ہے کہ یعنی جو شخص اللہ اور رسول کے لیے اپنے گھر سے بنیت ہجرت نکل پڑا، پھر اس کو راستے ہی میں موت آ گئی، اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے۔ اور ایک حدیث ہے جس میں ارشاد ہے الہجرت تحد ما کان قبلہا، یعنی ہجرت ان سب گناہوں کو ختم کر دیتی ہے جو ہجرت سے پہلے کیے ہوئے تھے۔ یہ تھی ہجرت کی فضیلت۔ ہجرت کی برکات کے بارے میں بھی کچھ میں نے وہ نکالی ہیں کچھ آیتیں، تو ایک وہ بڑی آیت ہے سورہ نحل میں آیت نمبر 41، کہ جن لوگوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی، ہجرت کے بعد اس کے کہ ان پہ ظلم کیا گیا تھا، ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا ثواب تو بہت بڑا ہے۔ کاش یہ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ یہی موضوع سورہ نحل میں آگے چل کے آیا ہے 110 نمبر آیت میں، پھر بے شک تیرا رب ان کے لیے جنہوں نے مصیبت میں پڑنے کے بعد ہجرت کی یا پھر جہاد کیا، صبر کیا، بے شک تیرا رب ان باتوں کے بعد بخشنے والا ہے۔ سورہ نحل میں سورہ نساء میں بھی ذکر ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں یعنی دین کے لیے ہجرت کرے گا، وہ خدا کی زمین میں بہت ٹھکانے اور بڑی مقصد پائے گا۔ تو آپ نے دیکھا جس طرح جہاد سے متعلق بے انتہا صورتیں ہیں قرآن میں، ویسے ہجرت کے متعلق بھی ہے، اس کی اہمیت کی بات بھی ہو رہی ہے۔ اب یہاں سے جو رکوع شروع ہو رہا ہے، اس کی جو پہلی آیت ہے، میں وہ شروع کرتا ہوں، میں 1 منٹ لائیے اس کو۔ جی اب دیکھیے ہوا یہ کہ ہجرت کا حکم آ گیا قرآن میں، آگے اسی سورے میں اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اب ہجرت کرو، تو اللہ حکم آ گیا اور رسول نے حکم دیا۔ تو جب مسلمانوں کے لیے ہجرت کا حکم آ گیا تو مکے اور اس کے قرب و جوار میں رہنے والے ہر مسلمان پہ شرعاً فرض تھا کہ وہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرے۔ یہ حکم تھا حضور کا، بلکہ اس کو ایمان کا لازمی تقاضا قرار دیا گیا۔ اور اگر کوئی شخص قدرت کے باوجود ہجرت نہ کرتا تو اسے مسلمان قرار نہیں دیا جاتا تھا، کیونکہ حضور کو حکم تھا، اللہ حکم تھا۔ یہاں 97 آیت اس رکوع کی پہلی آیت جو ہے جو شروع ہو رہی ہے اس بات سے، ان الذین تفوہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جن لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ یہ وہ لوگ یہاں ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں کو جو اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ابھی تک بلا کسی مجبوری و معذوری کے اب تک دارالحرب میں پڑے ہوئے تھے اور اپنی کافر قوم کے درمیان مقیم تھے، اور ظاہر ہے جب ان کے ساتھ تھے تو نیم مسلمانہ اور نیم کافرانہ زندگی بسر کرنے پہ راضی تھے، حالانکہ دارالاسلام مہیا ہو چکا تھا جس کی طرف ہجرت کر کے اپنے دین اور اعتقاد کے مطابق پوری اسلامی زندگی
بسا کرنا ان کے لیے آسان تھا. حضرت نے ایمان والوں کے لیے ہجرت کو فرض قرار دیا اور اسے ایمان کی علامت بنا دیا تھا کہ جس نے ہجرت کی استطاعت کے باوجود ہجرت نہیں کی اسے منافق قرار دیا گیا تھا. تو یہاں پہ وہ آیت نمبر 97 جو شروع ہو رہی ہے جو میں نے پڑھا تھا کہ جن لوگوں نے اپنی جو آیت ہے پہلا حصہ جو ہے ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جن لوگوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا. یہ جو جملہ ہے کہ اپنی جان پہ ظلم کرنا قرآن کی ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب یہ ہے کسی گناہ کا ارتکاب کرنا ہے، کیونکہ گناہ کر کے انسان اپنی جان کو ہی نقصان پہنچاتا ہے. یعنی آدمی جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اپنے پہ ظلم کرتا ہے کیونکہ اس سے اپنی جان کو نقصان پہنچتا ہے. تو ہجرت کی استطاعت ہونے کے باوجود دارالکفر میں پڑے رہنا اس طرح اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا تھا. تو یہی ان کا اپنا نفس پہ ظلم تھا جو یہاں بات کہہ رہے. تو پھر سے میں نے کہا کہ یہاں مراد ان لوگوں سے ہے جو اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ابھی تک بلا کسی مجبوری اور معذوری کے اب تک دارالحرم میں پڑے ہوئے تھے. حالانکہ مدینہ بن چکا تھا، ریاست قائم ہو چکی تھی جہاں وہ جا کے اپنے دین کے مطابق پوری اسلامی زندگی بسر کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا تھا. بلکہ وہ جو وہاں رکے ہوئے تھے وہ اپنے نفس کے عیش، اپنے خاندان، اپنے جائیداد و املاک اور اپنے دنیاوی مفاد کی محبت میں تھے، اور انہوں نے دنیاوی مفاد جو ہیں وہ دین پر ترجیح دی. اچھا ایک بات کر دیں کہ بھائی ہجرت کا حکم اس وقت کیوں آیا؟ دیکھیے اس وقت تک کی قتال، جہاد، ریاکٹ کرنا الاؤ نہیں. جب یہ حکم آ گیا تو اب ضرورت تھی کہ سارے مسلمان ایک جگہ جمع ہو جائیں، ایک جگہ رہ کے اپنے کنسولیڈیٹ کریں اور پھر بدلا لیں، پھر لڑائی کریں، پھر کریں. اس لیے ہجرت حکم آیا. اللہ نے حکم کیا، رسول نے لازم قرار دے دیا کہ کیونکہ اللہ حکم تھا. تو اس کے باوجود جو لوگوں نے نہیں کیا ان کے بارے میں یہ تھا کہ انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. اسی آیت کا اگلا پورشن جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، جس میں وہ کہتے ہیں قالوا فیما کنتم، اور جس وقت فرشتے ان کی روح قبض کرنے آئیں گے، یعنی وہ لوگ جن کو استطاعت تھی اور ہجرت نہیں کی وہاں رہ رہے تھے. ظاہر مننا تو اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اسی حالت میں فرشتے ان کی روح قبض کرنے آئے تو بولے تم کس حالت میں تھے؟ وہ کہنے لگے ہم تو زمین پہ بے بس کر دیے گئے تھے. فرشتوں نے کہا کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ لہٰذا ایسے لوگوں کو ٹھکانا جہنم ہے، وہ نہایت برا انجام ہے. یہ اس کا ترجمہ ہے. تو بات یہ ہے کہ آخر موت تو سب کو آنی ہے، لہٰذا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے تو ان کے ساتھ اس طرح کا مکالمہ ہوگا. اللہ فرماتے اس طرح گفتگو ہوگی کہ تم کس حال میں پڑے رہے. وہ جواب دیں گے ہم تو بے بس مجبور تھے. فرشتے جواب دیں گے کیا خدا کی زمین تمہارے لیے کہیں سمائی نہیں تھی کہ تم وہاں ہجرت کر جاتے؟ اور پھر فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ نہایت ہی برا ٹھکانہ ہوگا. تو یہ تو آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جن میں کوئی مجبوری نہیں تھی، کوئی عذر نہیں تھا ہجرت نہ کرنے کا. اب ظاہر ہے کہ ایک کیٹیگری اور تھی کہ جو بیچارے مجبور لوگ تھے، نہیں کر سکتے تھے. اس کا ذکر اگلے 2 آیتوں میں آ رہا ہے جس کا ترجمہ ہے پہلا حصہ کہ البتہ وہ بے بس مرد. آیت نمبر 98 کا جو ترجمہ ہے البتہ وہ بے بس مرد، عورتیں اس انجام سے مستثنیٰ ہے جو ہجرت کی کوئی تدبیر نہیں کر سکتے تھے، نہ نکلنے کا راستہ ہے. یہ ان لوگوں کو ذکر ہے جو حقیقتاً بے بس تھے، معذور تھے، اور ان کو لوگوں نے کمزور سمجھ کے دبا لیا تھا، واقعتاً زنجیروں میں جڑ کر گھروں میں بند کر دیا گیا تھا. ان کا معاملہ ہے تو اللہ کے وہ معذور وہ مرد عورتیں بچے قرار پائے جو تو نہ کوئی تدبیر کر سکتے تھے، ان کے کوئی راہ نکلی تھی، اور ویسے بھی کسی عورت کے بچے کو تنہا سفر کرنا ممکن نہیں تھا. حالانکہ کچھ عورتیں ایسی تھیں جنہوں نے تنہا ہجرتیں کی، لیکن ہر ایک کے لیے ایسا ممکن نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ رحیم ہے، وہ فرماتا ہے اگلی آیت میں فَأُولَٰئِکَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. چنانچہ پوری امید ہے کہ اللہ ان کو معاف فرما دے اور
بڑا معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ لیکن جو مرد عورتیں بچے واقعی میں ہجرت پر قادر نہ ہوں اور کوئی تدبیر ان کے پاس کوئی سلوشن نہ ہو، نہ راستے سے واقف ہونا جا سکتے ہوں، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا، بڑی مغفرت کرنے والا ہے۔ اب اس کی آخری آیت جو ہے، جو بڑی اہم آیت ہے کہ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسِعًا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں یعنی دین کے لیے ہجرت کرے گا، وہ خدا کے زمین میں بہت ٹھکانے اور بڑی وسعت پائے گا۔ یہی موضوع سورہ عنکبوت میں آیا ہے، کہ جس کا ترجمہ ہے کہ اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین بہت کشادہ ہے، بس تم لوگ میری ہی بندگی کرو۔ یہاں جملہ استعمال ہوا ہے اچھے ٹھکانہ۔ اچھے ٹھکانے سے جو ہے وہ مراد جو ہے کہ اچھا ٹھکانہ ہے کیا؟ تو بعض مفسرین نے مثلا تفسیر مجاہد میں اچھے ٹھکانے کو کہتے ہیں رزق حلال، کہ جہاں آپ کو رزق حلال ملے گا۔ حسن بصری صاحب فرماتے ہیں کہ عمدہ مکان ہے۔ بعض دوسرے مفسرین نے کہا کہ اچھے ٹھکانے سے مراد یہ کہ مخالفین پر غلبہ اور عزت اور شرف کی سی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آیت کے مفہوم میں تمام چیزیں شامل ہیں، اور لہٰذا یہ آپ دیکھیں گے تاریخ گواہ ہے کہ جب کسی نے اللہ تعالیٰ کے لیے وطن چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے وطن سے بہتر مکان اور عزت و شہرت دی۔ اور آپ کے سامنے، کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو شخص اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں، اس کو دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیتے ہیں، آخر کا ثواب اور درجات بھی وہمگان بڑھتے ہیں۔ عارف میں بھی آتا ہوں آپ کے پاس۔ حضرت ابراہیم نے اپنا عراقی وطن کو چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام چیزیں نصیب فرما دی۔ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی بنی اسرائیل نے اللہ کے لیے مصر کو چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بہتر وطن شام عطا فرمایا، اور بعد میں مصر بھی ان کو مل گیا۔ ہمارے حضور اور آپ کے صحابہ نے اللہ اور رسول کے لیے مکے کو چھوڑا، تو مہاجرین کو مکے سے بہتر ٹھکانہ مدینہ میں نصیب ہوا۔ ہر طرح کی عزت، غلبہ، راحت، ثروت، آسانی عطا ہو گئی۔ بہت سے، آپ کو علم ہے کہ بہت سے حضرات صحابہ ایسے تھے جو مکے میں انتہائی مفلس نادر تھے، وہ بڑی کسوہ پرسی کی حالت میں گزارا کرتے تھے۔ حضور خود بھی اس میں شامل تھے، اور ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو، بعضوں کو بہت زیادہ مال و دولت دی اور ہر قسم کی آشائشیں ان کو ملی۔ اور صحابہ کرام تو ہمیشہ سے جو تھے بڑے فاقہ کسی کی زندگی گزارتے تھے مکے میں، لیکن جب وہ آئے وہاں پہ اور فتح خیبر کے بعد حالات بڑے بدل گئے، تو لہٰذا اللہ نے ان کو اس سے بہتر مقام دے دیا۔ اس آیت کا دوسرا حصہ جو ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کی رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے، پھر اسے موت آ پکڑے، تب بھی اس کا ثواب اللہ کے پاس طے ہو چکا ہے، اور بہت بخشنے والا ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اصل میں آخر میں یہ لوگوں کو اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ ہجرت کا اجر، ثواب بہت بڑا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ ہجرت دارالہجرت میں پہنچی جائے، بلکہ یہ کافی ہے کہ اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے ارادے سے آدمی گھر سے نکلا، اور نکلنے کے بعد اس کی موت آ گئی یا قتل کر دیا گیا، تو اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ کے اوپر اس کا اجر لازمی ہے، اللہ خود وعدہ کرتا ہے۔ اور ایک مشہور جو حدیث ہے، اس سے بھی اس کی تقویت ہوتی ہے، وہ انما الاعمال بالنیات، لیکن پوری حدیث کو آپ پڑھیں، میں ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، بلا شبہ ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی، پر جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف، تو واقعی اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے۔ اور جس نے ہجرت کی دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے شادی رچانے کے لیے، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف شمار ہوگی جس کا اس نے مقصد کیا تھا۔ تو آپ نے نیت کر کے نکلے عزت کی، اور آپ نہیں پہنچ سکے، آپ کو واقعہ علم ہوگا، میں ریپیٹ نہیں کر رہا اس کو، کہ ایک صاحب جنہوں نے 100 قتل کیے تھے،
اور جب انہوں نے ارادہ کیا، ان سے کہا گیا کہ آپ چلے جائیں دوسرے شہر میں، اور راستے میں ان کی وفات ہو گئی تھی، ان کے بارے میں آیا کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا. تو بات یہ ہے کہ وہ نیت پر ہے کہ جو آپ نے نیت کی تھی، مطلب یہ. تو یہ تھا ان آیات کا ترجمہ. قبل اس کے آگے جاؤں، ہمارے عارف میاں کچھ چاہتے ہیں پوچھنا. جی عارف صاحب. جی شوکت، ایک سوال دماغ میں آ رہا ہے، اس کا اگر وضاحت کوئی جواب مل سکے. ایک تو یہ کہ ہجرت جو ہے آج کل کے زمانے میں کوئی میں آ رہا ہوں، ڈکلیئر میں ابھی اس پہ آؤں گا. میرا ہے، کوئی ڈکلیئر کرے گا جب ہجرت ہوگی، یا جیسے روہنگیا میں میں عارف وہاں پر ان کو مار پیٹ اس شروع پہ کی. بات کروں گا، بالکل بات کروں گا ابھی. ٹھیک ہے معین بھائی. جی زبیر جی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ زبیر صاحب کا سوال لے لیجیے. ہاں بتائیے. زبیر صاحب انمیوٹ کریں اپنے آپ کو. بھائی پہلے آجو بھائی بات کا جواب تو دے دیں. نہیں، میں نے کہا کہ میں اس پہ آ رہا ہوں. میرا اچھا اگلا وہ ہے، اس اچھا کا پھر جواب میں ٹھیک. دوں گا. بالکل میرا سوال جو تھا وہ جو آپ کے جو ابتدائی جو آپ نے بیان کیا ہے اس کے اندر جو مختلف ڈیفینیشنز اور چیزیں آپ نے ڈالی ہیں اس پر میرا تھا وہ جو پورا جو چیپٹر جو آپ نے چیپٹر ہی کہیں گے جو آپ کا جی نام جی لے جی جی ہجرت کی ڈیفینیشن جو ہے. ہاں یہ جو اس میں ڈیفینیشن جو ہے جی اور خاص طور پہ یہ جو روح المعانی اور مختلف جو ہیں جی اس میں تو بالکل ہی بعض جو ہیں ان کو تو سمجھنا بھی اتنا آسان نہیں ہے، یا کم از کم میرے لیے، کہ وہ کس طریقے سے کس اصطلاح میں یہ بیان ہو رہا ہے سب کچھ. مثال کے طور پہ یہ کہتے ہیں کہ اصلاح شرع میں دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام میں چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں. جیسے لوگ مکے سے مدینے آئے، اچھا. ہوگی ٹھیک. اور بتائیے. کسی وطن کو دینی وجوہ کی بنا پر چھوڑ دینا بھی ہجرت ہے. بالکل جیسے حضرت موسیٰ کو اور بنی اسرائیل کا کی ہجرت کے حکم دیا گیا، چلے گئے. کون سا؟ سوری کیا بات تھی، کہا آپ نے؟ جیسے حضرت موسیٰ اور قوم بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا، انہیں ہجرت کی، یہ وہ والا کیس ہے. اچھا. اور جو مہاجرین صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہوا ہے کہ اگر کسی ملک کے کافر مسلمانوں کو ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے زبردستی نکال دیں تو یہ بھی ہجرت میں داخل ہے. صحیح ہے. کسی بھی ہجرت کی گئے تھے لوگ. جی کسی بھی ہجرت کی فی سبیل اللہ دولت کی یا حصول دنیا کے لیے نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا جوئی کے لیے، وہ اصل ہجرت ہے. صحیح. اچھا، اللہ اور رسول کی رضا جوئی کیا ہے؟ کہ اللہ اور رسول کے احکامات پہ عمل کریں. آپ جہاں عمل نہیں، یہاں یہ معنی نہیں ہے. آپ بتائیے کیا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ I don't think that is the meaning. آپ بتائیے کیا معنی ہے. آپ بتائیے اس کے. میرے حساب سے تو معنی میری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے. نہیں، معنی یہ ہے یہ معاملہ ہے جو ہم سے تعلق رکھتا ہے، اور محققین نے لکھا ہے کہ ہر ایسا سفر جو راہ میں ہو، مثلا سفر حج یا علم دین کے لیے سفر، حاضر کے لحاظ سے ہجرت ہے. صحیح. جو ٹھیک ہے، اگر آپ جا رہے ہیں علم کے لیے تو صحیح ہے. یہ جو ہے یہ تیسرا والا پوائنٹ، اس کے بعد بھی شاید ایک پوائنٹ تھا میرا خیال ہے. اور یہ تیسرا والا پوائنٹ جو اس میں تو خاص طور پہ یہ ہے کہ یہ تو کوئی بات بنتی نظر آتی نہیں، کم از کم. کون سا پوائنٹ بتائیے دوبارہ، کہ میں سمجھ نہیں پایا. تیسرا والا، کسی نے بھی ہجرت کی فی سبیل اللہ دولت کے لیے یا حصول دنیا کے لیے نہیں، بلکہ اللہ اور رسول کے رسول، وہ ہجرت اصل ہجرت ہے. صحیح. اس میں دولت دین دولت جو ہے وہ ایکسیپشن میں ہے، غلط معنوں میں ایکسیپشن میں ہے. وہ غلط معنی ان معنی میں تو وہ اچھی بات نہیں ہے. وہ ہجرت میں شامل. میں ایک موضوع میں ہماری ہجرت میں اس پہ کور کروں گا. صحیح. جی ہماری جی اچھا ٹھیک ہے، کور کریں. انور اقبال صاحب. السلام علیکم صاحب. میں پوچھ یہ رہا تھا کہ کوئی ایجوکیشن کے سلسلے میں دوسرے ملک جائے تو وہ آپ کا ہجرت میں شامل ہوتا ہے، رائٹ؟ علمی مذہبی دینی تعلیم کے لیے یہ ہے کہنا. صرف دینی تعلیم کے لیے یا دنیاوی تعلیم کے لیے نہیں ہے؟ نہیں، انہوں کا کہنا ہے نہیں، مطلب ہجرت بنا تھوڑی ہے، لیکن وہ ہجرت کی کیٹیگری میں مفسرین نے محققین اس کو ڈیفائن نہیں کیا ہے. وہ ڈیفائن کیا کہ آپ جا رہے ہیں دینی علم کے لیے. یہ ان کا کہنا ہے.
یہ تو مفسرین کا خیال ہے، یہ اور آپ کا کیا خیال ہے؟ میں بھی آتا ہوں اپنے خیال پہ، آخر میں آتا ہوں، میں اچھا دیتا ہوں، حاصل گفتگو کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے، چلے صحیح ہے، شکریہ۔ اچھا میں نے کہا تھا ایک موضوع، ایک حدیث ہے جس سے ایک تھوڑی سی غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے، اور یہ جواب جو ہے عارف کا بھی جواب مل جائے گا اس میں سے، کہ جو میں نے حدیث کو بتایا تھا کہ ایک حدیث ہے کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکے کے بعد حضور نے فرمایا کہ اب ہجرت نہیں ہے۔ تو یہ حدیث کوئی دائمی حکم نہیں ہے، بلکہ صرف اس وقت کے حالات میں اہل عرب سے ایسا فرمایا گیا تھا، مگر جب فتح مکہ کے بعد عرب میں کفر کا زور ٹوٹ گیا اور قریب قریب پورا ملک اسلام کے زندگی آ گیا، تو نبی کریم نے فرمایا کہ اب ہجرت کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ اس سے یہ مراد ہرگز نہیں تھی کہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے تمام حالات میں قیامت تک کے لیے ہجرت کی فرضیت منسوخ کر دی گئی ہے۔ یہ نبی عارف اس کا اشارہ کر رہے تھے۔ آج اگر کسی ملک میں مسلمان حضرت کے زمانے کے مسلمانوں کی صورتحال سے دوچار ہوں اور وہ اسلامی طریقے زندگی نہیں گزار سکتے اور ان کو ایک آزاد ملک کی ضرورت ہو جہاں ان کے لیے آسانی ہو، تو وہ کر سکتے ہیں۔ یہ آگے مجھے ہجرت اب بھی ہے، بشرطے کہ حالات وہ ہو جائیں کہ دارالکفر ہے، آپ اپنے دینی ذمہ داری آپ وہاں نہیں پوری کر سکتے، آپ پہ پابندی ہے، تو پھر آپ پہ اور ایک پاسبلٹی ہے کہ آپ جا سکتے ہیں کسی اور ملک میں یا بنا سکتے ہیں، تو وہ جائز ہے۔ مطلب یہ مفسرین کا کہنا ہے۔ یہ عارف کے سوال کا جواب میں نے کہا۔ یہ اس میں بعض لوگ کون ہیں؟ وہ آپ کی پہلا جملہ ہے نا، بعض جی لوگ، مطلب بعض مفسرین، بعض لوگ لکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اس بات سے کہ اس جملے سے کہ یہ بعض لوگ عالم ہیں یا بعض لوگ ایک عام لوگ، یہ میرا سوال۔ میں سمجھا کہ ہم جیسے لوگ جو یہ پڑھیں جملہ کے ہجرت نہیں ہے تو ہم سمجھیں کہ اس کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ اوکے، اٹس ناٹ اسکالرس۔ نہیں وہ کیوں کہیں گے ایسی بات؟ ہم جیسے لوگ کہیں گے۔ صحیح۔ فقط جو میرا جو سوال تھا وہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ بتاؤ۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے کہ روہنگیاز جو ہیں وہ مائگریٹ کیا، میں انگلش کا لفظ اس لیے یوز کر رہا ہوں، ابھی ہجرت کا نہیں لفظ یوز کر رہا، دے ہیڈ ٹو مائگریٹ بیکاز ان پہ ظلم ہو رہا تھا، ان کی مار پٹائی ہو رہی تھی، زندہ جلا دیے جا رہے تھے اور سب کچھ۔ تو یہ تو انوالنٹری دے ہیڈ ٹو موو، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ہے وہ یہ کہ کوئی اعلان کرے کہ بھئی تم ہجرت کرو، تو اس پہ سوال تھا کہ کیا کسی کا یہ اعلان کرنا ضروری ہے، یا and who's that person who will declare کہ بھئی اب تم ہجرت کرو، یا وہ جو خود ظلم کی وجہ سے بھاگے وہاں سے، انوالنٹری بھاگے، کسی نے کہا نہیں ان کو، تو وہ کس زمرے میں آئیں گے؟ ہجرت ہوئی اس لیے کہ وہ کافروں کے ظلم سے بھاگے، لیکن گئے کہاں؟ بنگلہ دیش گئے، کہاں؟ تھائی لینڈ۔ تو وہ دارالاسلام کا جو کانسیپٹ ہے کہ جی کہاں سے چلے اور کہاں اینڈ ہوئے، اور بیکاز آف پرسیکیوشن، کافروں کی وجہ سے بھاگنا، تو آدھی اپلیکیبل ہے روہنگیاز پہ، آدھی چیز نہیں ہے اپلیکیبل، تو یہ کس زمرے میں آئیں گے؟ اور کس نے اعلان کیا؟ ان کو کیا ضروری ہے کسی کا اعلان کرنا؟ ارے بالکل یہ میں نے سورہ نحل کی آیت کو میں دعا کی ہے، یعنی جن لوگوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی، یہ بات اس لیے کہ ان پہ ظلم کیا گیا تھا اور انہیں ہجرت کر دی کیونکہ ان پہ ظلم ہو رہا تھا، وہ اپنی دینی ذمہ داریاں اسلامی طریقے سے وہاں نہیں کر سکتے تھے، تو اس کے لیے کسی اعلان کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر اس آدمی پہ جو سمجھتا ہے کہ جہاں وہ رہ رہا ہے وہاں پہ اپنی دینی اسلامی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتا، اس کو آزادی نہیں ہے، تو وہ ہجرت کر سکتا ہے۔ یہ میں سمجھاؤں، یہ اس آیت سے یہ بات نکلتی ہے۔ اللہ جی خالد بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی میں بھی اصل میں یہی بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں حضور کا زمانہ اور اس کے بعد کے زمانے کی صورتحال تو مختلف تھی، لیکن موجودہ زمانے میں اگر دیکھا جائے تو کسی انسان کی اگر جان سلامت نہیں ہے جہاں وہ رہتا ہے، یا اس کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے مذہب کی جو رسومات ہیں یعنی عبادات یا جو بھی چیزیں ہیں اس کو وہ فریلی انجام دے سکے، تو ایسے میں اس شخص کے لیے
ہجرت کرنا ضروری ہو جاتا ہے، یہ لازم ہے، لازم ہے. یہی کہہ رہے ہیں، یہی دو چیزیں ہیں بنیادی آج کل کے زمانے کے حساب سے اگر دیکھا جائے. اگر میں کینیڈا میں رہتا ہوں اور اگر یہاں اس طرح کی پابندی لگ جائے کہ روزہ نماز حج اور دوسرے ارکان پہ پابندی لگ جائے تو مجھ پہ فرض ہو جائے گا کہ میں یہاں سے کسی ایسی جگہ موو کر جاؤں جہاں اس چیز کی آسانی رہے. یہی میں سمجھتا ہوں، یہی آپ نے بھی بتایا. یہ میں نے کہا کہ یہ جہاد جو یہ عارف یہ وہ نہیں، یہ آپ پہ بھی لازم ہو جاتا ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ دیں، یہ اللہ حکم ہے. جی. اچھا، یہ جو بات ہوئی تھی ہم لوگ ہجرت ہندوستان سے پاکستان یا یہاں پاکستان سے امریکہ، یہ ہجرت ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ آپ یہ 3 سوال کریں اپنے آپ سے. کیا ہم ہندوستان سے پاکستان اس لیے گئے تھے کہ ہندوستان دارالکفر تھا، یا امریکہ اس لیے ہے کہ دارالکفر تھا خدا ہے، یا لوگوں نے ہم کو نکالا؟ اگر اس کا جواب ایسا ہے تو ٹھیک ہے. یا ہم اپنے بہتر اور بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنی تعلیم کے لیے، ملازمت کے لیے ان کے لیے تشریف لائے. تو میں اس سے آپ کو خود جواب مل جائے گا کہ آپ کی ہجرت جو تھی وہ اللہ اور دین کے واسطے تھی، اس لیے کہ وہاں وہ کام نہیں کر پا رہے تھے یہاں آئے، یا آپ ایک بہتر مستقبل کے لیے یہاں آئے. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے چیز ہے. زبیری صاحب کا سوال لے لیجیے پہلے. جی اچھا، وہ پرانا ہاتھ ہے، پرانا ہاتھ اٹھا ہوا ہے. نہیں زبیری صاحب یہ پرانا ہاتھ ہے؟ پرانا ہی ہاتھ ہے. اچھا چلیے. شاہنواز صاحب. ہاں جی، السلام علیکم بھائی. میرا یہ کہنا تھا 2 چیزیں ہیں کہ انور بھائی نے جو سوال اٹھایا تھا کہ حصول علم کے لیے جانا، تو اس میں دینی تعلیم کے لیے جانا اس کو ریسٹرکٹ کرنا صحیح نہیں ہے. حصول علم ہے، علم جو ہے علم آدم اسماء، اللہ تعالیٰ نے آدم کو سارا علم دے دیا تھا. تو آدم کی اولاد ہیں، آدم علیہ السلام کو نے ان کی پوری ذریت کو دے دیا تھا علم. اور وہ علم حاصل کرنا جو دنیا کی کوئی میڈیکل ہے، کوئی انجینئرنگ ہے، کوئی وہ اس علم کو حاصل کرنا بھی جو ہے نا، اس کے لیے ہجرت کرنا بھی جو ہے نا، وہ کوئی غلط بات نہیں ہو سکتی میرے حساب سے. آئی ایم ناٹ این عالم، لیکن میرا اپنا نظریہ یہ ہے. ایک منٹ لیٹ می فنش. دوسرا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جو آپ پورے CIS میں دیکھیں، جو رشین جو 11 اسٹیٹ تھی وہ سارے مسلمان لوگ تھے، اور وہاں قرآن رکھنا جرم تھا. مسجدوں تو چھوڑ دے، قرآن جو ہے نا رکھنا جرم تھا. لوگ انڈر گراؤنڈ جا کے قرآن پڑھتے تھے مشکل سے. یعنی اب وہ لوگ اگر سارے ہجرت کر کے جاتے تو وہ علاقہ جو ہے نا وہ خالی ہو جاتا مسلمانوں سے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ رہے، انہوں نے وہ ظلم کو برداشت کیا، اور اب آج وہاں دیکھیں تو آج پھر سے وہاں پر اسلام زندہ ہو گیا. تو ان حالات میں یعنی جو کوئی نہ کوئی اتھارٹی چاہیے جو کہے کہ بھائی کن حالات میں ہم نے ہجرت کرنی ہے. منہ اٹھا کے چل دیے تو اب میں ہندوستان کے مسلمانوں کی بات کروں گا. آج وہاں جو حالات ہیں ابھی تو انیشل ہے، لیکن ایسے ہی رہا تو چند سالوں بعد ایسے حالات ہوں گے وہاں مسلمانوں کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. لیکن 25 کروڑ مسلمان کہاں جائیں گے؟ اگر وہ وہیں رہ کے اسٹرگل کریں گے تو دے کین اوور کم دیٹ ڈیفیکلٹی آفٹر سم ٹائم. اللہ تعالیٰ بڑا بات. تو یہ سوالات ہیں جن کے ابھی جوابات نہیں ہمارے پاس ہیں. میں عرض کروں، آپ نے 3 باتیں کی. پہلی بات تو آپ نے کی علم کے حوالے سے حاصل کرنے کی. وہ انور بھائی کی بات دیکھیے، یہ تو ہم پہ دینی فرض ہے کہ ہم علم حاصل کریں، جہاں بھی ہو علم ملے. وہ جو بھی علم ہو، سائنس کا، میتھ کا، یہ بالکل وہ تو لازم، اس پہ کوئی برائی نہیں ہے. یہاں یہ کہا جا رہا ہے ہجرت کیا ہے. مطلب اگر کوئی آدمی سفر حج کے لیے جا رہا ہے یا دینی تعلیم کے لیے جا رہا ہے اور خدا نہ خاصہ کو انتقال ہو جاتا ہے تو وہاں یہ آیت ہے اس کے لیے، اس کو ثواب ملے گا. ان کے لیے نہیں ہے کہ صاحب جا رہا ہے دینی دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہ ہمیں جانا چاہیے. یہ کہیں منع نہیں، لیکن کیوں اس کے لیے کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ جا رہا ہے اگلی تعلیم کینسر کے علاج کو ڈھونڈنے جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے کہ سرجری سیکھنے، کوئی ایسی چیز کرنے کو جا رہا ہے کہ اپنے ملک کا ڈیفینس کر سکے. کیوں نہیں اس کو ہے یہ ثواب ہے؟ مطلب وہ بھی اللہ کے قرآن نے دین اور دنیا کو قرآن دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے کہا ہے. مطلب اس نے جب کہا علم کے لیے تو وہ بھی اللہ کے ایک اسلامی ملک ہے، اس کو فردر آگے بڑھانے کے لیے جا رہا ہے. وہ اپنے ڈیفینس کے لیے. یہ آیت نمبر 100 پڑھ لیجیے کیا کہہ رہا ہے. یہ پڑھ لیجیے کیا کہ میں تو اس آیت کے والے سے بات کر رہا ہوں کہ جس نے ہجرت کی اس نیت سے جو میں نے بتایا تھا اس کا اجر بہت عظیم ہے، دنیا میں بھی دنیا کے اندر بھی. ٹھیک ہے. ہاں، لیکن وہاں کہاں لکھا ہے کہ دینی علم کی بات ہے؟ آیت دوبارہ پڑھ لیں اس کو عربی میں. جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے اور پھر اسے موت آ پڑے
ٹھیک ہے، اس کا ثواب اللہ کے پاس ہے اور بہت بخشنے والا ہے. یہ بالکل بعض مفسرین نے یہ کہا کہ اس میں وہ بھی شامل ہے ان کی رائے میں کہ جو آپ جاتے ہیں حج کے لیے یا آپ جاتے ہیں اپنی دینی تعلیم کے لیے، وہ بھی اس کیٹیگری میں شامل ہے. یہ ان کی سوچ ہے، انہوں نے اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے. یہ ہے میرا خیال ہے اس میں دین کو ریسٹرکٹ کرنا صحیح نہیں ہے میرے حساب سے. اس کو تعلیم کو تعلیم رہنے دیا جائے تو زیادہ اچھا. علم ہے، مطلب اللہ آ کے آپ کوئی طفلی علم حاصل کرنے جا رہے ہیں تو بات اور ہے، لیکن اگر آپ سائنسی علم حاصل کرنے جا رہے ہیں جو انسانیت کی بہتری کے لیے. کہہ رہے ہیں کہ جو اگر جا رہا ہے سائنس کا، اگر اس کی موت آ جائے تو اس کو ثواب ملے گا. ہجرت کہیے آپ کہہ رہے ہیں. ہاں بالکل، کیوں نہیں، اس کو جو ہجرت کا ثواب ملنا چاہیے. تو اللہ ملنا چاہیے اس کو، میرے بالکل ملنا چاہیے. آپ لوگوں کے جب علم نہیں ہے، آپ جا کے انگلینڈ میں امریکہ میں پڑھتے ہیں، جا کے سب پڑھ کے آتے ہیں، اپنے ملک کو سنوارتے ہیں، اس سے بہتری کرتے ہیں، عوام کی بہتری ہوتی ہے اس میں کیا پرابلم ہے؟ نئی نئی میڈیکل کی چیزیں سن کے دوائیں ایجاد کر دیں. شاہ نواز صاحب بات آ گئی، آپ کی بات ہو گئی. چلے چھوڑ جائیں. ایک منٹ اس بات پہ. حضرت نے کہا ہے کہ چین بھی جاؤ. تو جب حضرت کہہ رہے ہیں چین جاؤ علم حاصل کرنے کے لیے، اور وہاں جا کے اگر کسی کا انتقال ہو جائے، راستے میں ہو جائے، وہ علم حاصل کر جس کو کہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ تم کرو، تو وہ تو حالانکہ ضروری نہیں ہے اب چینی آپ جائیں، تو وہ تو آئی ایگری وتھ شاہ نواز بھائی کہ وہ تو گارنٹیڈ دے کوئی بھی اچھے کام کے نہیں. اور دوسری بات جو آپ نے بتائی وہ پھر اگین وہی بات ہے، جو پاکستان جو ہندوستان سے مسلمان آئے تھے ان کے متعلق آپ نے کیا کہا اس میں؟ جو وہ بات کچھ صحیح نہیں ہے میرا خیال ہے. نہیں، میں نے یہ کہا تھا کہ وہ لوگ جو کہ مسلمان جو ہندوستان سے آئے تھے اس لیے آئے تھے کہ ان کے لیے وہ جگہ دارالکفر تھی، ان پہ پابندی تھی، وہ وہاں پہ مذہبی فرائض ادا نہیں کر سکتے تھے، ان پہ ظلم ہو رہا تھا، اس پرپز سے آئے تھے، تو ڈیفینیٹلی ہجرت کی ڈیفینیشن میں آئے گی. یہ میں نے اس کے معنی یہ ہوئے کہ اور یہ بھی ہے کہ آپ نے اسی میں آیت میں ذکر آ چکا ہے کہ اگر آپ پہ ظلم ہو رہا ہے تو آپ کو ہجرت کرنی چاہیے، کیونکہ وسیع زمین ہے. نہیں بالکل میں کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ہر ایک کا معاملہ انڈیویجول ہے. سر ایک بات سن تو لیتا نا کہ جب آپ وسیع زمین اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ہجرت کے لیے کہ جب جاؤ تم، تو جب لوگ گئے ہیں تو جو نہیں گئے ان کو آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ٹیکنیکلی تو ہے جب پاکستان بن گیا تو یہ تو ایسی تھا جیسے مدینہ بن گیا تھا اور مدینے میں ہو گیا تھا تو مکے والوں سے کہا کہ تم سب جاؤ وہاں جاؤ. تو اسی طریقے سے جب پاکستان بن گیا تو جتنے بھی لوگ ہندوستان میں تھے ان سب کو ٹیکنیکلی آ جانا چاہیے تھا. یہ تو ایگزیکٹ مثال ہے مدینے کی اور مکے کی. نہیں صاحب آپ کی ہو سکتا ہے رائے ہو، میں اسے اختلاف کرتا ہوں. آپ مکے والی کیفیت کو ہندوستان کی کیفیت سے میں کمپیئر نہیں کر سکتا، وہ بات نہیں تھی. وہاں پہ فرض کر دیا گیا تھا کہ آپ کو ہجرت کرنی ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ بہتری کے لیے جانا کسی منع نہیں کیا، بات ہو رہی ہے اس رکوع میں جو ہجرت سے متعلق جو اس کی فضیلت بتائی گئی ہے، جو برکات بتائی گئی ہیں کہ اس کی برکتیں کیا ہیں، اس کی کیٹیگری میں کے لیے ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ اللہ اور رسول کی رضا کے لیے ہجرت کریں، تب تو آپ آتے ہیں. سوال ہے تو اگر باقی لوگ جو موجود ہیں ان میں سے اگر کوئی جواب دے سکے تو بتائیں. ایک بات جو آپ نے زہیر صاحب بات کہی تھی کہ حضور نے فرمایا کہ چین جاؤ علم کے لیے، وہ یہ نہیں تھا، وہ یہ فرمایا تھا اگر تمہیں جانا ہو تو چین تک جاؤ، ایک فاردسٹ پوائنٹ تک جاؤ، یہ کہا حضور نے. یہ نہیں کہا کہ چین جاؤ، چین جاؤ وہ نہیں کہا. اچھا میں ایک بات کہہ سکتا ہوں جی صاحب؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو انڈیا پاکستان کا، ایک منٹ کے لیے مثال لے کے چل رہا ہوں، جب انڈیا پاکستان بنا تھا اس وقت تک یہ کہیں نہیں تھا کہ آپ مذہب کی پریکٹس نہیں کر سکتے. وہ تو سن لیجیے میری بات، وہ تھی انگریزوں کی حکومت سے وہ الگ ہو گئے تھے ود دی ازمپشن کہ پریکٹس آپ کو نہیں کرنے دی جائے گی انڈیا میں. اس وقت یہ نہیں تھا کہ ان پہ سختی کی گئی تھی کہ آپ کو پریکٹس نہیں کرنی، اس وجہ سے لوگ گئے. تو میرے خیال میں یہ ٹیکنیکلی بات صحیح نہیں ہے کہ ان کو اس وقت پریکٹس نہیں کرنے دی جا رہی تھی، کیونکہ دیٹ واز انڈیا اینڈ پاکستان سیپریٹڈ ایٹ دا سیم ٹائم. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا میں جب آپ رہے، آپ نے کیسے ازیوم کر لیا کہ وہاں آپ کو مسلمانوں کو پریکٹس نہیں کرنے دیں. آج بھی اتنی برائیوں کے باوجود بھی مسلمان فریلی پریکٹس کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں بات کو آگے مت بڑھائیے، بس رہنے دیجیے. جو مائگریٹ کر گیا وہ بھی ٹھیک ہے، جو نہیں کرا وہ بھی ٹھیک ہے.
لیکن آپ نے جو ترجمہ کیا، یہ ترجمہ آپ نے کیا، اس میں یہ کہیں نہیں ہے کہ آپ دینی تعلیم کے لیے اللہ کی رضا کے لیے جائے، یہ ہے، لیکن ترجمہ میں یہ کہیں نہیں ہے کہ آپ دینی تعلیم کے لیے جائیں. کہیں ہے؟ جب بھی موقع ہو ذرا مجھے بھی دیجیے گا اگر رضوی صاحب کی اجازت ہو. جب بھی انور بھائی میں بتا دوں، میں نے یہ نہیں کہا کہ ترجمہ، میں نے کہا کہ بعض محققین کی یہ رائے، یہ کہا ہے میں نے. نہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر ایسے حالات ہو جائیں کہ آپ وہاں نہیں رہ سکتے، گزارا کر سکتے، اور آپ کو جان و مال کا خطرہ ہے، تو آپ پہ فرض ہے کہ آپ وہاں سے موو ہو جائیں. اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، میں سمجھتا ہوں. یہ میرے خیال سے ان کا اوپینین سامنے آ گیا ہے رضوی صاحب کا. ٹھیک ہے، اس پہ ڈیبیٹ نہ کریں. جی ہمایوں آپ لیجیے. ہمایوں آپ کا السلام علیکم رضوی بھائی. مجھے صرف یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے جو ہجرت کے بارے میں بتایا اس میں شاید کہیں یہ ذکر نہیں کیا، یا ایسی چیز نہیں ہوگی کہ ہجرت کی بھی قسمیں ہیں، ایک پرماننٹ ہجرت ہے، ایک جو ہے وہ جو ہے ٹیمپرری ہے. کیونکہ جو دینی تعلیم کی بات جو آتی ہے وہ دوسری سائنسی تعلیم، یہ دوسری، وہ اگر آدمی کبھی کبھی جائے اور کر کے واپس بھی آ جائے تو وہ اس کو آپ ٹیمپرری ہجرت کہیں گے. اور جو جا کے وہاں سیٹل ہو جائے، اس طرح ہندوستان سے لوگ یہاں آ گئے یا ہم جیسے لوگ یہاں پر آ گئے اور پرماننٹ سیٹل ہو گئے، حالانکہ آئے تھے علمی اس کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے، لیکن اب پرماننٹ سیٹل ہو گئے ہیں، اس کو ہجرت کہیں گے؟ یا جو جاتا ہے اور پھر واپس آنے کا سوچتا ہے کہ میں آ کے اپنے ملک کی خدمت کروں گا، اس کو بھی ہجرت کہیں گے؟ دیکھیے، میں جو سمجھا ہوں یہاں کی آیات سے جو بات ہو رہی ہے، مائگریشن کو کسی نے منع نہیں کیا ہے. کبھی بات ہو رہی تھی ہجرت کے فضائل و برکات کیا ہیں. قرآن کی آیت کہتی ہے کہ وہ ہجرت، وہ مائگریشن جو ان حالات میں ہو، اس کنڈیشن میں ہو، اس کا اجر بہت زیادہ ہے، دنیا میں بھی اور دنیا مطلب آخرت میں بھی. باقی کسی قسم کی مائگریشن چاہے ٹیمپریری ہو یا پرماننٹ ہو، آپ جا رہے ہیں علم حاصل کرنے، تو یہ تو ہمارا فریضہ میں جانا چاہیے، کسی کی ممانعت نہیں ہے. لیکن یہ کہا گیا کہ اگر آپ کی موت آ جائے راستے میں تو آپ کو ثواب ملے گا اس بات کا. یہاں پہ مفسر باز نے یہ رائے دی جو میں لکھا ہے کہ کسی نے بھی ہجرت کی ہے فی سبیل اللہ، دولت کے اصول کے لیے نہیں کی ہو، تو وہ ہجرت میں ڈیفائن نہیں ہوتی ہے. یہ مطلب میں نے جو بھیجا تھا، یہ جو ڈیفینیشن دی ہے ان مفسرین نے، وہ یہ ہے، میں نے رکھا آپ کے سامنے جو ہے. اب ہو سکتا ہے آپ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، اگر اس کے ذہن میں ٹیمپرری ہے کہ میں کر کے واپس آ جاؤں گا، تو وہ اس کیٹیگری میں نہیں آئے گی، وہ ہجرت نہیں کہلائے گی. نہیں، وہ چاہے ٹیمپریری ہو پرماننٹ ہو، علم حاصل کرنا جانا چاہیے، فریضہ ہمارا یہ ایک فرض پورا کر رہا ہے. لیکن میں اسی بھی کہہ رہا تھا کہ جو بیان کیا گیا کہ ہجرت کے فضائل جو ہے، جو برکات ہیں، اس کیٹیگری میں ان مفسرین کے نقطہ نظر سے وہ نہیں آتی. یہ سے بات کہہ رہا ہوں. چلے ٹھیک ہے، بس بھائی صاحب آپ کہیے. ہاں وحید بھائی آپ کچھ نہیں، آپ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا، 2-3 باتیں تھیں. وہ جو آپ نے حدیث پڑھی تھی، لا ہجرہ بعد الفتح، جی تو فتح کا مطلب فتح مکہ تھا. فتح مکہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ وقت جو ہے جس وقت مکے میں مسلمانوں کے اوپر پرسیکیوشن ہو رہی تھی، مارا جا رہا تھا، لوگوں کو نکالنے کی دھمکی دی جا رہی تھی، اور پھر نکال دیا گیا. اس وقت ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دارالحرب میں تھے. ایک چیز جو ہم کو ہمیشہ اپنے نظر میں رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ دارالکفر اور دارالحرب میں فرق ہے. دارالحرب وہ ہے جہاں پر آپ کے اوپر پرسیکیوشن ہو رہی ہو، جہاں پہ مسلمانوں کو کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ دارالحرب ہے. تو ابھی تک ہندوستان دارالحرب نہیں ہے، نہ اس وقت دارالحرب تھا جس وقت پاکستان بنا تھا. اچھا، یہ حکم جو تھا یہ ٹیمپریری حکم تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ جو فرضیت جو تھی، جس کے بارے میں یہ آیات اس سے پہلے جو آپ نے پڑھی تھی کہ ان کو جو نہیں آئے گا اس کی وہ جہنم میں جائے گا، تو وہ بات اسی وقت تک تھی جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ اب اس کے بعد کوئی ہجرہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو فرضیت تھی ویسی لازمی جس کے بارے میں ان آیات میں تذکرہ ہے، وہ بات ختم ہو گئی. بالکل صحیح. اب ہجرہ کی ہے. اچھا، ہجرہ کی مگر وہ جو ہیں ہجرہ اس سے پہلے بھی ہوئی ہیں، اس کے بعد بھی ہوئی. جیسے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ وہاں پر ان کا رہنا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے وہ ہجرت کر گئے تھے، اس کے برکات ہیں. تو جب بھی آدمی نکلتا ہے اپنے گھر سے تو اس میں فائدہ ہوتا ہے. اور جو کیٹیگریز آپ نے بتائیں تو یہ تو ایک بات تھی.
کہ اس کے بعد ہجرت کی وہ والی بات نہیں رہی جو اس آیت میں. تو یہ بات دل سے نکال دی کہ بالکل اس کو ویسے ہی جہنم میں ڈال دیا جائے گا جس نے اس کے باوجود ہجرت نہیں کی. تو جو لوگ جہاں پر آج پرسیکیوشن ہو رہی ہے، اگر ان کے اندر استطاعت ہے، اب یہ دیکھیے ایک آیت میں یہ بھی آیا ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہو وہاں سے سفر کرنے کی. اب جب ہم دیکھیں گے کہ روہنگیا کے جو مسلمان ان کے پاس آپشن کیا تھے، ان کے سخت زیادتی ہو رہی تھی، لیکن کیا آپشن تھے ان کے پاس استطاعت تھی وہاں سے نکلنے کی. جتنی تھی جن کے پاس تھی وہ نکل گئے وہاں سے اور راستے میں مارے گئے. جہاں پہنچے وہ بھی دارالاسلام نہیں تھا مکمل طور پر، مسلم میجارٹی کنٹری تھی. ان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہوا وہ بھی اسلامی اصول کے مطابق نہیں تھا. جب لوگ مدینے آتے تھے مکے سے یا حبشہ سے تو ان کو بالکل اس میں مین اسٹریم میں شامل کر لیا جاتا تھا. وہ بات نہیں تھی یہاں پر. دوسری بات جو ہندوستان پاکستان کی جو بات ہو رہی ہے وہ بالکل کلیئرلی آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ وہ نیت کی بات ہے. اس وقت یہ چرچا تھا، جیسا بھی تھا صحیح تھا یا غلط تھا، کافی لوگوں نے اس کی مخالفت کی تھی. چرچا یہ تھا کہ یہ اسلامی ملک بننے جا رہا ہے، اسلام کے نام پر اس ملک کو بنایا گیا تھا. یہ تھا کہ وہاں پر اسلام نافذ ہوگا. تو بہت سے مسلمان اس نیت سے وہاں گئے ہندوستان سے پاکستان کہ ہمیں وہاں پر صحیح اسلامی ماحول میں رہنے کی آزادی ہوگی. جو لوگ اس نیت سے گئے یقیناً ان کے لیے یہ ہجرت ہے. جن لوگوں نے فائدہ اٹھانے کے لیے کہ بھئی وہاں پر تو اکنامک سچویشن اچھی ہو جائیں گی، ہمیں ہمارا بزنس فلورش کرے گا، تو وہ دوسری کیٹیگری میں آئیں گی. یہ نیت کی بات ہے. جس نے جیسا قصد کیا، جس نے جیسا ارادہ کیا، اس کو ویسے ہی اس کا اجر ملے گا. شکریہ. اور یہ علم والی جو بات تھی وہ میرے خیال میں اب کے زمانے میں ہمارے لیے لا حاصل گفتگو تھی جتنی بھی ہوئی ہے اس سلسلے میں. اس لیے کہ اس زمانے میں جب کیوں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چین پہ جاؤ، اس لیے کہ اس زمانے میں سفر بے حد دشوار تھا. اتنا ہوتا تھا کہ جب آدمی ایک جگہ چلا گیا، کتنی صحابہ کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے تک بلکہ، اور اس کے بعد بھی جو لوگ احادیث کے سلسلے میں جاتے تھے یا پڑھنے کے لیے جاتے تھے، پھر ان کی عمریں وہاں گزر جاتی تھی. 18 20 سال تک کے بعد اپنی فیملیز میں واپس آتے تھے. ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں اس کی. تو اس وقت کے حالات اور آج وہاں فلائٹ پہ پہنچے اور 10 گھنٹے میں 15 گھنٹے میں امریکہ آ گئے، پڑھ کے 2 سال چلے بھی گئے. جس کی طبیعت چاہیے وہ رک گیا یہاں پر، تو وہ مختلف بات ہو جاتی ہے. اس میں استفادہ نہیں کرنا چاہیے میرے خیال میں. صحیح، شکریہ. یہ جو ہم نے پڑھا ہے میں اس کا خلاصہ پیش کر دوں. جسے میں نے پوری گفتگو یہ ہوئی کہ ہر نقل مکانی، ہر مائگریشن جو ہے ہجرت نہیں ہے. یہ میری انڈرسٹینڈنگ اس سے نکلتی ہے. ڈیفائن کی کہ ہجرت کیا ہے. ہجرت یہ ہے کہ مسلمان ایک ایسے مقام کو جہاں اس کے لیے اپنے دین اور ایمان کو قائم رکھنا ممکن نہ رہے، وہاں سے اگر وہ جا رہا ہے تو مطلب، اور اس پہ مطلب بے انتہا اس کے لیے مشکل ہو جائے کہ اپنے دین ایمان پہ رہے، تو وہ اگر وہ چھوڑ کر کسی ایسے مقام پہ منتقل ہو جائے جہاں اس کو توقع ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے گا، تو وہ ہجرت ہو جاتی ہے. دوسرے اگر دارالاسلام موجود ہو، جو کہ ہے ہی نہیں آج کل، اس کی طرف ہجرت کی پاسبلٹی ہو، کوئی مجبوری نہ ہو، تو ایسے مقام سے ہجرت کر کے دارالاسلام میں منتقل ہو جانا واجب ہے، ورنہ ایسے شخص کا ایمان معتبر نہیں ہے. یہ اس آیت سے آتا ہے. تیسرے یہ کہ ہجرت کے معاملے ہر عذر نہیں ہے. معتبر عذر یہ کہ آدمی اتنا بے بس ہو کہ اس سے خود کوئی تدبیر بن نہیں پا رہی ہے، نہ کوئی راستہ دکھائی دے رہا ہے، اور ایسی مجبوری ہے کہ اب اس کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت لازم بھی ہے لیکن وہ نہیں کر سکتا، تو وہ وہاں تو عذر ہوگا. ہمارے سامنے مثال صاحب کیف کی ہے، تو غار میں چلے گئے تھے، وہ چیز وہ جو ہے. چوتھی بات یہ ہے، ہجرت کا اجر آخرت میں تو ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہجرت کرنے والوں کو زیادہ مواقع دیتا ہے، کیونکہ خدا کی زمین اس کے لیے راہیں کھول دیتی ہے، غیب سے اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. یہ بیسیکلی چیزیں تھیں جو ان کی 4 آیتوں سے میں نے ڈرائیو کی ہے، کہ اس کا خلاصہ میں نے پیش کیا ہے. اب آخری چیز جو ہوتی ہے کہ حاصل گفتگو کیا ہے. رضی صاحب اس سے پہلے ذرا سے ایک بات رہ گئی، کیونکہ آپ اس کے بعد خلاصہ بیان کریں گے نا، وہ بھی میں کہہ دوں کہ ہمارا یہاں آنا، یہ سوال بیچ میں تھا مجھ سے رہ گئی تھی اس وقت بات، کہ ہمارا کینیڈا اور امریکہ میں آ کے سیٹل ہونا، یہ یعنی سمجھ لیجئے کہ یہ
اس کی یعنی یہاں آنا ہم لوگوں کا اور رہنا یہاں پر قطعی جائز نہیں تھا، قطعی جائز نہیں ہے۔ ہم ایک ایسے ماحول سے جہاں پر جو مسلم میجورٹی تھے، میں انڈیا والوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں پاکستان والوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں مسلم کنٹری تھی، ایک کلچر تھا ہمارا، ہم وہاں سے یہاں آئے، چاہے جاب کے لیے آئے چاہے ایجوکیشن کے لیے آئے، اس کی یہاں پر جواز بقول ہمارے مولانا وسیم اظہر ندوی صاحب کے اور دوسرے جو یہاں پر علماء ہیں، اس کا جواز صرف ایک ہے، صرف ایک ہے، یاد رکھیے اس بات کو، صرف ایک جواز بن سکتا ہے یا کمپنسیٹ ہو سکتا ہے یا ہم اس کا فدیہ ایک طریقے سے ادا کر سکتے ہیں اگر ہم یہاں دین کی ترویج میں حصہ لیں، اگر ہم یہاں پہ دین قائم کرنے میں، اس کو بڑھانے میں، اس کو اور وہ سب سے بڑا موقع اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو دین پہ قائم رکھیں، اپنے دوستوں کو دین پہ قائم رکھیں، اپنے جاننے والوں کو دین پہ قائم رکھیں، اگلی جنریشنز کے لیے، اس جنریشن کے لیے ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو دعوے کا کام کرتی ہیں، ان کے ساتھ کسی طور پہ بھی منسلک ہو جائیں، چاہے فزیکلی منسلک ہو جائیں، چاہے مالی طور پہ ان کی مدد کریں کہ اس کام میں، تب تو ہمارا یہاں پہ ایک جواز بنتا ہے کہ ہم اس گناہ کا جو ہم نے کیا اس کا ہم فدیہ کر رہے ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وسیم اظہر ندوی صاحب کی بات میں آپ کو کنوے کر رہا ہوں، یاد دلا رہا ہوں۔ آپ نے اسی میں نے ایکسپلین کیا تھا، ہم نے جب ایکشن کیا کینیڈا میں، اپنے سے سوالات 3 پوچھ لیں، جواب مل جائے گا کہ یہ ٹھیک ہے، اور آپ نے اس کا جواب دے دیا، اور آپ نے جو گفتگو تھی میرے لیے آسان کر دی، جو میرا کہنا کہ رکھتے ہوئے بغل میں وحید نے بہت زیادہ میرے خیال میں ٹو دی پوائنٹ ہر چیز کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے جی، اور یہ جو بات بتا رہے ہیں وسیم اظہر ندوی صاحب کی، ہم نے بھی بات سنی تھی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بات بہت صحیح بات صحیح، اور میری حاصل گفتگو یہی ہے۔ ایک منٹ رضوی صاحب، مجھے امن بھائی صاحب، شاید ان کا جملے میں شاید یہ بھی تھا کہ آپ آئے نہیں ہیں بلکہ آپ کو بھیجا گیا ہے۔ یہ بھی بات صحیح ہے، یہ بھی بات صحیح ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیں ہجرت کی تاریخ، ہمیشہ مسلمانوں نے ہجرت کی، ورنہ ہندوستان میں آج اسلام نہ ہوتا۔ جی لیکن اس بات کا کنوٹیشن تھوڑا ڈفرینٹ ہے، جو انہوں نے کہی کہ بھیجا گیا ہے، وہ تھوڑا سا ایک الگ سا لیکن نیٹ شیل یہی ہے کہ ہم جو لوگ آئے ہیں یہ آمد نہیں ہے، آورد ہے، یہ ہے سلسلہ۔ کیا امن بھائی اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ آمد یعنی ہم آئے نہیں، لائے گئے، جو نبی صاحب نے کہا۔ صحیح، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا، وہی نے بہت ہر چیز جو ہے کلیئر ہو گئی۔ یہی بات کی حاصل گفتگو کہ بھائی ہم آ تو گئے، مگر آپ سوچیں اصل مقصد ہجرت کا تھا کیا، کہ بھائی آپ جس جگہ پہ اپنے دینی فرائض انجام نہیں دیتے ہیں تو آپ کرتے ہیں اس جگہ جہاں پہ آپ آرام سے اپنی دینی فرائض اور اپنے اسلامی زندگی، اسلامی طور پر زندگی گزار سکیں، تو آپ آ گئے۔ تو یہاں پہ ہم جو آ گئے ہیں، تو اگر ہم یہاں پہ آ کے اپنی دینوی اور اعتقاد کے مطابق اسلامی زندگی گزاریں اور اپنے کو ایز اے رول ماڈل پیش کریں اور اپنی ایز اچھے انسان بنے، تو یہ ہمارا دعوے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ وہی بات وحید بھائی نے کہی تھی کہ یہاں آپ بن سکتے ہیں اپنے دعوے کا ذریعہ اگر آپ ایک اچھے انسان بن کے اسلامی تعلیمات پہ عمل کر کے اس معاشرے میں آپ آئیں۔ رضا صاحب، یہ ہم جو ہیں، ہم سب جو بیٹھے ہیں یہاں پر، ہم نے یہ ہجرت نہیں کی ہے، یہ ہجرت نہیں ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ نہیں، میں نے یہ کہا کہ اس کو آپ ہجرت ڈکلیئر نہیں کر سکتے۔ نہیں، میں نے خود ہی اوپر کہہ دیا ہجرت تو ہے ہی نہیں ہے میرے حساب سے۔ تو میں نے یہ کہا کہ اصل مقصد ہجرت کا کیا تھا، کہ آپ ہجرت کا مقصد یہ تھا کہ آپ کہیں جا کے اپنے یہ اسلامی زندگی گزار سکے۔ ہم کو یہاں موقع مل گیا گزارنے، ہم نے ہجرت تو نہیں کی، اب ہمیں موقع مل گیا ہے، تو بقول ہمارے وہی صاحب کی اس کا کفارہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے دینی معاملات پہ، اسلامی زندگی کو، اسلامی طور طریقے، قرآن و سنت پہ عمل کر کے ایک رول ماڈل بن کے ایک اچھے انسان بنے، تو یہ ہم ایک دعویٰ کا ذریعہ بن سکتے ہیں جس سے ہمارا کفارہ ادا ہو سکتا ہے۔ یہی بات ہے جی خالد یا اس کو آپ دوسرا پہلو لے کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع فراہم فرمایا ہے اور ہمیں اس کو اچیو کرنا چاہیے، ہمیں لے لینا چاہیے، بالکل عمل کرنا چاہیے۔ چلیے میں اس میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، جیسے وحید بھائی نے کہا کہ بھائی ہم لوگ یہاں ہجرت کر کے آ گئے ہیں۔ اصل میں چیز یہ ہے کہ انسان اگر پاکستان میں بھی رہ رہا ہے، ایک مسلم ملک میں بھی،
تو کیا ایک مسلمان پر یہ فرض نہیں ہے کہ اس کی بنیادی یعنی فرائض میں اقامت دین جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اقامت دین کے لیے ایک مسلمان کو جہاں بھی وہ رہتا ہے وہ کوشش کرنی چاہیے، چاہے وہ مسلم ملک میں رہ رہا ہو یا کینیڈا میں آ جائے یا کسی بھی جگہ. تو اقامت دین جو ہے یہ ایک بنیادی فریضہ ہے جو مسلمان کے پر عائد ہوتا ہے. تو پاکستان میں رہ کے اگر میں اقامت دین کے لیے کچھ نہیں کر رہا تو وہ زندگی بھی بیکار ہے میرے لیے. تو یہ بنیادی فرائض میں سے ہے کہ اقامت دین کے لیے کھڑا ہوا جائے. اس کے لیے آپ کو کسی جماعت کا حصہ بننا پڑے گا تاکہ اس کی جد و جہد میں آپ اپنا حصہ ڈال سکیں. یہی بنیادی چیز ہے. نہیں یہاں تو ہجرت کی اصل بات ہو رہی ہے. وہی ہجرت کرنے کے بعد یہاں پر بھی آپ کو اقامت دین کا کام کرنا پڑے گا. اور اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو بھی آپ کو اقامت دین کا کام کرنا پڑے گا. یہ آپ کے بنیادی فرائض میں سے ہے. مسلمان کی ایک بنیادی ریکوائرمنٹ ہے. حدیث پڑھ لیجیے صاحب. میں اس کو ختم کر لوں. میں بہرحال میں آخر میں دعا کے ساتھ بات ختم کروں گا کہ ماشاء اللہ یہ ہماری جو محفلیں ہوتے ہیں، ہم لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں ایک علم حاصل کرنے کے لیے، ایک نفع بخش علم حاصل کرنے کے لیے، اور اسے سیکھنے کے لیے ہم عمل کر سکیں اور تاکہ رزق حلال کما سکیں. میری دعا یہ ہوگی کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. جناب بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. میں دو باتیں کہوں گا کہ اگر جزاک اللہ خیر شوکت بھائی، بہت 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 عمدہ پریزنٹیشن تھی اور بڑی اچھی گفتگو ہوئی. میں سنتا رہا اور لطف لیتا رہا. ایکسیلنٹ شوکت صاحب، ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. اس سے اندازہ لگائی کہ رشید صاحب کو کہنے کا موقع کچھ نہیں ملا. نہیں میں کہنا چاہتا تھا آنیسٹلی، لیکن یہ کہ پوری بات جو ہے مکمل ہو گئی. وحید بھائی نے جو بات کہہ دی وہی بات شاید میں بھی کہتا تو ریپیٹ کرنے کو فائدہ نہیں. جزاک اللہ خیر شوکت بھائی، بہت اچھا رہا. ڈسکشن بھی بہت اچھا رہا. سب نے شوکت صاحب مزہ آ گیا. امن بھائی بہت عمدہ. بھائی آپ لوگ درود شریف پڑھ لیجیے پلیز تاکہ امن بھائی حدیث پڑھ لیں. جی اپنا ویڈیو آن کر لیجیے امن بھائی پہلے.